یہ ہے 12واں چیپٹر، اور اس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ مائی ریلیجن سلیش گاڈ ہیز ہیلپ می سو مچ، ہاؤ could it not be real؟ کہ میرے مذہب اور خدا نے میری بہت مدد کی ہے تو وہ سچا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا مطلب ہے؟ اس پورے چیپٹر میں اس نے جس اعتراض کو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے مذہب پر ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر جو اچھائی آئی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جو جذبہ آیا ہے، وہ ایک دوسرے کی پریشانیوں کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، وہ اس لیے آیا ہے کہ خدا نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، چونکہ وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، چونکہ وہ چرچز میں جاتے ہیں، چونکہ وہ ٹیمپلز میں جاتے ہیں، کسی نہ کسی خدا پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن آرمین یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا خدا پر یقین رکھنے سے متعلق نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر خدا پہ یقین رکھیں تبھی آپ کے اندر مدد کا جذبہ ہوگا۔ ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے ہیں، یعنی ایتھیسٹ ہوتے ہیں، خدا کا انکار کرتے ہیں، تو وہ بھی بہت زیادہ ایک دوسرے کے لیے مدد کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں، اور وہ مثال دیتا ہے ایک دو آرگنائزیشنز کی۔ تو اسی کے الفاظ میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا آرگیومنٹ کیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، جو ہائی لائٹڈ ہے میں اسی کو پڑھوں گا۔ To be sure, churches, mosques, temples and other religious communities have many beneficial features کہ یقیناً چرچ ہوں یا مسجدیں ہوں یا ٹیمپلز ہوں یا دیگر جو مذہبی کمیونٹیز ہیں، ان کے بہت سارے سود مند، فائدے مند ان کے فیچرز ہیں۔ They host social events and facilitate friendship۔ وہاں ان جگہوں کے اوپر سوشل ایونٹس بھی ہوتے ہیں، وہاں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ They provide support, offer counseling services and pool resources to offer financial support۔ ان مساجد اور چرچز میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا تعاون کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے، اور فائنینشیل سپورٹ کرنے کے لیے جو وسائل ہیں وہ ایک جگہ جمع کر کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ بہت سی کمیونٹیز کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، مثلا مسلمانوں کے اندر زکوٰۃ کا نظام ہے جو مسجدوں سے چلتا ہے، تو لوگ مسجدوں کو یا مدرسوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور پھر وہ آگے جو مستحق ہیں ان میں زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ مسجدوں کے ذریعے ہوتا ہے، یہ اس کا ایک پازیٹیو فیچر ہے۔ وہی کہتا ہے کہ some religious groups are active in their communities and many well-known charitable organizations have religious roots۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بہت سے مذہبی جو طبقات ہیں وہ اپنی کمیونٹیز کے اندر بہت زیادہ فعال ہوتے ہیں، اور بہت سی انٹرنیشنل جو چیریٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کی جو بنیادیں ہیں وہ مذہبی ہیں، وہ مذہبی چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں۔ یہ سب چیزیں درست ہیں۔ پھر درست ہیں تو پھر کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ if anything what they do prove is that people can be mobilized to do great things to help themselves and each other when united under a common goal۔ کہ اگر اس سے صرف ان چیزوں سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو کسی ایک کامن گول کے تحت جمع کر دیا جائے تو ان کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے ابھارا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے اتنا تو ثابت ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ The benefits of belonging to a religious community are not uniquely theistic, and it is possible to get similar results through a secular community without any of the moral harmful aspects of religion۔ کہتا ہے کہ یہ جو مقاصد ہیں جن کو آپ مسجدوں کے ساتھ خاص کر رہے ہیں یا چرچز کے ساتھ خاص کر رہے ہیں، یہ مقاصد مسجد اور چرچوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ اسی طرح کے ریزلٹس ایک ملحدوں کا اگر کوئی گروپ ہو اس سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ملحدوں کی کوئی چیریٹی آرگنائزیشن ہوگی تو وہ بھی یہی کام کرے گی جو مسلمانوں کی چیریٹی آرگنائزیشن کرتی ہے یا عیسائیوں کی چیریٹی آرگنائزیشن کرتی ہے۔ کہتا ہے کہ there is no evidence to suggest that God helps people۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ خدا لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ There is however ample evidence that people can help themselves and each other۔ ہاں، ایسے اس چیز کے بہت سارے ثبوت ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، خدا مدد نہیں کرتا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
آگے کہتا ہے کہ helpful people اور beneficial communities are not localized to any particular religion. کہ جو بہت سے مددگار ادارے اور لوگ ہیں ان کا تعلق کسی خاص مذہب سے ہو ضروری نہیں ہے. Many advocacy groups are secular such as Doctors Without Borders and UNICEF. کہتا ہے کہ بہت سارے گروپس ہیں جو سیکولر ہیں اور خدا میں بلیو نہیں کرتے اور ان کا بہت عظیم کنٹریبیوشن ہے. مثال کے طور پر ایک تنظیم ہے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز. یہ کوئی مذہبی تنظیم نہیں ہے, یا یونیسیف کوئی مذہبی تنظیم نہیں ہے. اینڈ اٹ از ہارڈ ٹو اگنور دا کنٹریبیوشنز دیز گروپس ہیو میڈ. کہ ان اداروں نے جو تعاون کیا ہے انسانیت کے لیے اور ایک دوسرے کی مدد کی ہے, اس کا انکار کرنا بہت مشکل ہے. لہٰذا یہ ثابت ہوا, کہتا ہے کہ it is possible clearly it is possible to make a positive impact without God. کہ خدا کے بغیر بھی بہت پازیٹیو اور مثبت کردار ادا کیا جانا ممکن ہے. تو اس پوری دلیل کا جو حاصل ہوا وہ یہ کہ مذہبوں کا بہت اچھا کردار ہے, سمجھ میں آ گیا, لیکن ایک دوسرے کا تعاون صرف مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہو یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ خدا نے میری مدد کی ہے یا مذہب نے میری مدد کی ہے یا سوسائٹی کی مدد کی ہے لہٰذا خدا یقیناً سچا ہوگا اور مذہب یقیناً برحق ہوگا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ اس کا آرگیومنٹ ہے. میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اس موضوع پر مدد کرنا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے. یہ ایک اچھا اور عمدہ اخلاق ہے, یہ مورالٹی سے اس کا تعلق ہے. اور اس موضوع کے اوپر تفصیل سے ہم اپنی یہ جو رد الحاد کی جو سیریز چل رہی ہے ایتھیزم ایکسپوزڈ کی, اس کے 6 ایپیسوڈ میں ہم اس موضوع کے اوپر تفصیل سے بات کر چکے ہیں. لیکن آج میں آپ کو مختصر محض اس مدد کے کانٹیکسٹ کے اندر آپ کو 2-4 چیزیں انشاءاللہ ذکر کروں گا. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, آپ 2 مثالیں سنیے, اور یہ 2 مثالیں میں آلریڈی دے چکا ہوں. جن لوگوں نے وہ ایپیسوڈ دیکھا ہے اچھا ہے کہ وہ دوبارہ سن لیں تو یاد ہو جائے گا, اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا تو آج ان کے لیے یہ انشاءاللہ ایک بینیفیشل چیز رہے گی. سب سے پہلی چیز یہ ہے, ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو کسی نے یہ بتایا یا اخبار میں آپ نے یہ خبر سنی کہ ایک آدمی نے سڑک چلتے ہوئے 5 سالہ بچے کو جیسے ہی دیکھا تو اس کی گردن اڑا دی. تو ظاہر ہے کہ آپ اس کو خبر کو سن کر یا دیکھ کر کوئی خوشی سے پاگل تو نہیں ہو جائیں گے, بلکہ آپ نہایت ہی آپ کو, اگر آپ کے اندر انسانیت ہے اور یقیناً انسانیت ہوگی تو آپ کو غصہ آئے گا, آپ کو اچھا اس کو محسوس نہیں کریں گے. ہر انسان جو اس خبر کو پڑھے گا اس کو برا ہی سمجھے گا, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, یہودی ہو, حتیٰ کہ ایتھیسٹ بھی اگر ہوگا تو وہ بھی برا ہی سمجھے گا کہ ایک سڑک پر چلتے ہوئے آدمی نے ایک معصوم 5 سالہ بچے کی گردن کیسے اڑا دی, کیا آخر اس نے غلط کیا ہوگا, اور ایسا بھی کتنا غلط کر دیا کہ اس کی گردن اڑا دی. یہ تو بالکل درست نہیں ہے, تو ناانصافی کی بات ہے, غلط ہے. تو یہ ایک ایسی برائی ہے کہ جس کو ہر انسان برا سمجھے گا. ایک مثال آپ نے یہ لی.